مضامین پطرس بخاری بخاری کے حالات زندگی۔ نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا اور قلمی نام پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 عیسوی میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ پطرس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ پطرس نے میٹرک کا امتحان 1912 عیسوی میں، انٹر کا امتحان 1915 عیسوی میں، بی اے کا امتحان 1917 عیسوی میں اور ایم اے انگریزی گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا۔ پطرس گورنمنٹ کالج کے میگزین راوی کے مدیر 1919 عیسوی میں مقرر ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے اپنے استاد پیٹر ویٹکس کے قلمی نام سے مضامین لکھے تھے۔ پطرس 1925-26 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے تھے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ پطرس بخاری 1946 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1949 عیسوی سے مجلس اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے سربراہ مقرر ہوئے۔ پطرس اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکرٹری 1955 عیسوی میں منتخب کیے گئے تھے۔ پطرس بخاری نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ مزاح نگاری پطرس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ پطرس بخاری اپنے مضامین میں طنز و مزاح کا نشانہ خود کو بناتے ہیں۔ پطرس بخاری کا انتقال 15 دسمبر 1958 عیسوی کو نیو یارک میں ہوا اور انہیں وہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ مضامین پطرس۔ انگریزی شاعر ٹامس گرے کی شہرت کا دارمدار صرف ایک نظم پر ہے۔ اردو ادب پر نظر ڈالیے تو یہی بات پطرس بخاری پر لفظ بلفظ صادق آتی ہے۔ انہوں نے مضامین پطرس نامی کتاب میں صرف 11 مضامین شامل کیے۔ انہی 11 مضامین نے پطرس کو تاریخ ادب کا زندہ جاوید نام بنا دیا۔ پطرس بخاری اردو مزاح نگاری کی تاریخ میں ایک نامور اور ممتاز مزاح نگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مضامین پطرس سید احمد شاہ بخاری کی ایک سدا بہار تصنیف ہے جس کا مزاج کبھی پرانا نہیں ہوا۔ یہ ان کے 11 طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے جو 1928 عیسوی میں شائع ہوا۔ پطرس نے یہ مضامین روش عام سے ہٹ کر لکھے ہیں۔ مضامین پطرس میں شامل مضامین کچھ یوں ہیں: ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ۔ فنی تکمیل پطرس کے مضامین کا بنیادی وصف ہے۔ پطرس نے ان مضامین میں خالص مزاح کا ایک معیار قائم کیا ہے۔ خالص مزاحیہ ادب پطرس سے پہلے بھی اردو میں موجود تھا، مگر اس کی بنیاد پھکڑ پن اور سستے چٹکلوں پر تھی۔ پطرس کے مضامین اس عیب سے پاک ہیں۔ پطرس کے مضامین کی سب سے بڑی خصوصیت صورت واقع کی تعمیر ہے، گویا واقع نگاری ان کے مزاح کی بنیادی خصوصیت ہے۔ فکر انگیزی یعنی فکر کو بیدار کرنا اعلیٰ درجے کے ادب کی ذمہ داری ہے، بشرط یہ کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ قاری کو محظوظ بھی کرے۔ پطرس زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چنتے ہیں، ان میں مضحکہ خیزی کا پہلو تلاش کرتے ہیں اور انہیں ایسے پرلطف انداز سے پیش کر دیتے ہیں کہ قاری پڑھتے پڑھتے ہنسنے اور ہنستے ہنستے سوچنے لگتا ہے۔ یہ ان کے فن کی عظمت کی دلیل ہے۔ پطرس کی زبان تصنع سے عاری ہے۔ لفظوں کے انتخاب کا پطرس کو بڑا سلیقہ ہے۔ مضامین پطرس کے دیباچے کا یہ اقتباس نمونے کے طور پر ملاحظہ فرمائیے: اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، آپ نے کہیں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے،
اب بہتر یہی ہے کہ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کرے۔ مرحوم کی یاد میں بے حد دلچسپ مضمون ہے، لیکن اس سے یہ عرفان بھی حاصل ہوتا ہے کہ مرزا کے پردے میں ہزار ایسے چالاک لوگ ہیں جو دوستی کی آڑ میں بھولے بالے لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں۔ مرید پور کا پیر اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ تقریر کی صلاحیت یادداشتوں کی شکل میں جیب کے اندر نہیں، دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی سے جفا کشی کی تعلیم ملتی ہے، میبل اور میں سے خلوص و راستگوئی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کتے میں طنز کا شدید استعمال کیا گیا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ اور اردو کی آخری کتاب تحریف نگاری کے بے حد عمدہ نمونے ہیں۔ ان کے مضامین کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مشرقی ماحول کو مغربی انداز میں دیکھا اور ان کی ناہمواریوں کو اپنی تحریروں میں پیش کیا۔ مضامین پطرس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ طنز کا نشانہ اپنی ہی ذات کو بناتے ہیں۔ پطرس کے مضامین کا مقصد صرف ہنسنا ہنسانا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بلند خیالی کے ساتھ ساتھ اخلاقی، ادبی اور معاشرتی اصلاح کی کوشش بھی پوشیدہ ہے۔ ان مضامین میں حقیقت نگاری کی جھلک نظر آتی ہے۔ غرض پطرس نے اردو مزاح نگاری کو ایک نئے راستے پر گامزن کیا جہاں فطری انداز موجود ہے۔ وہ ہنسانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ واقعات کا تسلسل اور کرداروں کے حرکات و سکنات فطری طور پر اس طرح دکھاتے ہیں کہ اپنے آپ مزاح کا پہلو نکل آتا ہے۔